سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا العفو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصوصیات ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب میں نرمی والا معاملہ فرمائے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لو. جب تم یہ کام کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کے حساب و کتاب میں نرمی فرمائے گا اور آپ کو بخش دیا جائے گا. ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک ربیع النور ہے، اس کا پہلا عشرہ ہے. ناظرین کرام، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات جب سے انسان کو پیدا کیا اس سے لے کر روز قیامت تک کوئی بڑی سے بڑی شخصیت، کوئی عام انسان، کوئی ولی، کتب، ابدال، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی اللہ کا جو ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و گزر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سید عالمین رحمت اللہ عالمین ہیں. کلزم جتنے ہمارے تصور میں آ سکیں اور جتنے اللہ کی ربوبیت میں رحمت کے کلزم ہیں وہ سارے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ بہت اچھا حفیظ جلندری مرحوم نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی. اور کسی نے لکھا کہ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. اور احسان دانش نے بھی کمال کی بات کہی، اس نے کہا نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا. ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم پہ بڑا کرم کیا، عرب والوں نے آپ کو بڑا ستایا، آپ کو جسمانی تکالیف دی، آپ کو ذہنی اذیتیں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، لیکن آپ سے زیادہ رحیم و کریم قوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو انہوں نے بد دعا کی، وہ قوم تباہ ہو گئی. یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیفیں دی، آپ کا کرم ہے کہ اگر آپ بد دعا دیتے تو ہماری نسلیں برباد ہو جاتی. یا رسول اللہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں. ناظرین کرام، اتنے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے، جس صرف اس ٹاپک کے اندر کئی والیوم کی کتاب بن سکتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب، افو درگزر یہ ہوتا کیا ہے ذرا پہلے تو یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً ہم 3 لفظ استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے. جی. ایک حلم، ایک صبر اور ایک عفو درگزر. ٹھیک. حلم یہ ہوتا ہے کہ حالات بڑے اشتعال انگیز ہیں، باہر بڑی نعرے بازی ہو رہی ہے، آپ کو ابھارا جا رہا ہے، اور آپ ان اشتعال انگیز حالات میں وقار کا کوہ گراں بنے رہیں. او سبحان، کوہ صفا کہہ دیں. کوہ صفا بنے رہیں. اگر حضور کی بات ہو تو پھر کوہ صفا ہے. تو وہ وقار کا جو مظاہرہ کرنا ہے اس اشتعال انگیزی میں، وہ حلم ہے. واہ. اور صبر یہ ہے کہ ایذا تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ایذا دی جا رہی ہے، آپ آدمی اس ایذا رسانی کے اس دور میں، اس پیریڈ میں ان چیزوں کو برداشت کریں. واہ واہ. تیسری چیز ہے عفو درگزر، کہ کسی زیادتی کرنے والے سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہ لینا. لیکن اس حوالے سے ہمیں جس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عفو درگزر کا کوئی دائرہ کار اور کوئی طریقہ کار، وہ کون سی حدود و قیود ہیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ کی روایات میں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک واقعہ یا قصہ بیان نہیں فرماتی، بلکہ اس کے اندر آپ کی حیات مبارکہ کے اصول ہمیں نظر آتے ہیں. وہ واقعہ تو ہوتا ہے لیکن ایک اصول اور ایک پرنسپل بیان. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ 2 کاموں میں سے اس کام کو اختیار کرتے جو آسان ہوتا، امت کے لیے آسان ہوتا، اور آپ بدلہ نہیں لیتے تھے. لیکن کہاں بدلہ نہیں لیتے تھے؟ جب تک حدود اللہ کو توڑا نہیں جاتا تھا. اور حدود اللہ کو جب توڑا جاتا تو سب سے زیادہ بدلہ لینے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی آپ کی ذات اقدس تھی. اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے وہ معاملات جو آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے تھے ان کو معاف فرما دیا. اب امت کا یہ کام ہے کہ وہ نہ اللہ کے معاملات معاف کرے گی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بات کو معاف کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ یہ عفو درگزر کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مرضی کرتے رہے، ہم آزادی دے دیں گے کہ جی آزادی رائے ہے. یہ اصول ہمیں ضرور بنا لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی حدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اس کے معاملے میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے، کوئی نہیں ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں ڈاکٹر نوید، کہ یہ ہمارا ریڈ زون ہے اور نو گو ایریا ہے. جی ہاں. یعنی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی یہ سمجھے کہ جی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کی آپ تیمارداری کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق تھا. آپ جس کو چاہیں معاف فرما دیں. امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاف فرمائے. وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ان کی عزت، ان کی حرمت، اس کا ہر وقت خیال رکھا جائے گا. جی عفو درگزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور اخلاق کریمانہ کے بارے میں سب سے مستند جو بیان ہے وہ قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق تھے، بولتا ہوا قرآن تھے. اور جب حضرت ام المومنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا سارا اخلاق تو عین قرآن تھا۔ قرآن میں جو اخلاق بیان کیا گیا ہے اس کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی تھی۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن مجید نے آپ کے کون سے اخلاق کریمانہ اور عفو و درگزر کے حوالے سے مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے باعث آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس نہ ٹھہرتے، دور چلے جاتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، انہیں معاف فرمائیے اور درگزر سے کام لیجئے۔ ایک اور مقام پر فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنا اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں متشکل ہوئیں اور انہیں عفو و درگزر کا نام دیا گیا۔ وہ آیت مبارکہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اخلاق کریمانہ کی بلند ترین سطح میں یہ تو بنیادی پھر ہوا عفو و درگزر۔ دیکھیں عفو و درگزر کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی سوسائٹی سے ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جتنے تھے ڈائریکٹ سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں سوشل ریلیشنز جتنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور رحمت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ سٹیٹس جو ہے رحمت کا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے محبت کا۔ محبت ڈیمانڈ کرتی ہے معافی کی، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے خامیوں کو، غلطیوں کو نگلیکٹ کر دیا جائے، نظر انداز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خادم ہر روز غلطی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، میں کتنی دفعہ معاف فرماؤں؟ میرے کریم آقا خاموش ہیں۔ پھر سوال ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ، 70 ٹائم ان اے ڈے، 70 مرتبہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو 70 مرتبہ ہے یہ زیادتی کا لفظ ہے، کہ انتہا انلیمیٹڈ ہے، اس سے مراد انلیمیٹڈ ہے، کہ بے شمار دفعہ معاف کرو، بار بار نظر انداز کرو۔ اب آپ دیکھیں میں عموماً یہ بات طلباء سے بھی کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اوپر ڈھال لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی چادر اوڑھ لو، پھر جب آپ معاشرے میں نکلیں گے لوگ آپ سے بھی محبت کریں گے۔ دیکھیں میں یہاں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ اخلاق کریمانہ کے ثمرات جو ہیں ڈائریکٹ معاشرے سے حاصل کیے جاتے ہیں، آپ کا جس آدمی سے تعلق ہے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہودی کی ڈیوٹی لگائی گئی، یہودی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم نے جاسوسی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو مدینہ میں نوجوان آیا ہے محمد نام کا، اس کی جاسوسی کرنی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ لوگ اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، فدا ہو جاتے ہیں۔ یہودی اپنی ڈیوٹی کے لیے آ گیا ہے، مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ محمد اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کان لگا کے ذرا توجہ دے کے سننا شروع کیا کہ یہ کیا کہتا ہے، آج ان کی کیا پلاننگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پانی پینے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اس نے 2-4 باتیں سنی، چلا گیا، کہا یہ میرے کام کی بات نہیں ہے، چلتا ہوں۔ اسی رات آخری پہر میں اسے پیاس لگی اور وہ پانی پینے کے لیے اٹھا۔ اب جب وہ اٹھا اس نے پانی پینے کے لیے برتن میں پانی ڈالا تو اسے خیال آیا کہ دن کو مسجد نبوی میں وہ محمد نوجوان اپنے اصحاب کو کہہ رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو، کہ جب پانی پینا ہے تو پہلے برتن کو دیکھ لینا ہے، پانی کو دیکھ لینا ہے۔ وہ اسی غرض سے کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی لالٹین یا چراغ روشن کرتا ہے،
چراغ روشن کر کے پانی دیکھتا ہے تو پانی میں زہریلا کیڑا بیٹھا ہے. اللہ. وہ اسی وقت برتن اس کے ہاتھ سے گرتا ہے، کہتا ہے واللہ جس محمد کی ایک بات سے زندگی بچ جائے اس کی باقی باتیں کتنی عظیم ہوں گی. واہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمال ہے جی. تو ہر بات یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ بس وہ قدم قدم پہ ہی رحمتیں ہیں. قدم قدم پہ رحمت ہیں، اور لمحہ لمحہ جو انسان کا ہے وہ آپ کی رحمت سے گزر رہا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، پوری انسانیت کا. انسانیت ہی نہیں، چرند پرند شجر حجر ہر شے، ہر شے جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے. اور یہ جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اور آپ کی ذات اقدس سے جو نیک جو عمل آپ سے سرزد ہوتا ہے وہی اخلاق ہے. اخلاق کے لیے ہمیں باہر سے کسی سے سند نہیں لینی کہ اب یہ بتاؤ کہ بلکہ اخلاق وہ ہے جو عمل مصطفیٰ کریم فرمائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کہا کرتا ہوں، آپ تو بہت عالم فاضل آدمی، 63 سالہ ڈاکٹر نبی تم بھی غور کرنا اس پہ کہ جتنی کائنات کی خیریں ہیں وہ 63 برس ظاہری حیات کے اندر ہیں. 63 سے باہر نکل جاؤ تو کوئی خیر نہیں. بس خیر کا جو معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ تلاش کرو. اسی لیے یہ جو 63 سال تھے جب نہیں آئے تھے لوگ انتظار کر رہے تھے، اور جب آئے تو لوگ زندگی ٹھہر گئی ان 63 سالوں کے لیے. جب تشریف لے گئے اس ظاہری دنیا سے تو پھر آج مڑ مڑ کے ساری کائنات اسی ایک وجود کو 63 سالہ زندگی کو دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے کیا کیا لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. خان صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، ٹاپک بڑا زبردست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معلم خود رب العالمین الرحمن علم القرآن. اللہ کریم نے آپ کو ایسا معلم بنایا کہ بے مثل آپ کی شان جو عطا کی. ربیع الاول کے حوالے سے اس ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن نے ہمیں کہا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو دانائی اور حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی. اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جسے حکمت و دانائی ملی اسے خیر کثیر ملی. تو جو حکمت بانٹتا ہو، حکمت تقسیم کرتا ہو، اس کے مرتبہ و مقام تک کس کا گمان جا سکتا ہے، کس کی عقل اس کا ساتھ دے سکتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام خوبیوں کے مالک، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ انسان کو پہچانتے تھے، اس کی فطرت سے آشنا تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات ان کی عقل کے مطابق کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم یہ تھا کہ آپ
ایک تو شفقت اور محبت، اور پھر یہ کہ علم لینے والوں میں ادب اور احترام کی کیفیت یہ تھی، کیونکہ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ استاذ کا احترام، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں بیٹھتے تو یوں لگتا گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا بھی ہلیں گے تو وہ پرندے اٹھ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے والوں نے علم اور تربیت لینے کے لیے ایک انداز یہ بھی اختیار کیا، کشکول گدائی لے کے وہ بیٹھتے تھے، یا شہد کا جرہ جرہ اوپر سے آ رہا ہے اور نیچے اپنے پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی پروفیسر اعظم صاحب، ایک اور طریقہ نوری صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا، جس آدمی کے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ایک عمارت کی طرح ہیں اور یوں ہیں آپس میں۔ یہ انداز سمجھانے کا جو ہے، بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہو اور ایک عامی بالکل ان پڑھ سادہ سا آدمی ہو، دونوں کو یکساں آپ سے ان کی بات سمجھ آتی، یہ ہے کمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، اس کو محققین نے تمثیلی انداز بیان کیا ہے۔ اچھا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں، اور یہ وہ گفتگو تھی کہ میرا من کرتا ہے کہ میں اس پہ کلام کرنے سے پہلے 2 کوٹیشن، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا عرب گھوما ہے، تجارت کرتے تھے، ہر جگہ آتے جاتے تھے، سمیت فصحاء العرب۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر غالباً سیدنا صدیق اکبر کے اسی طرف اشارہ ہے، تیرے سامنے ہے، تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ تو کہتے ہیں میں نے سارے عرب کے فصحاء کو سنا ہے، ما سمیت افصح منکا، لیکن حضور آپ سے زیادہ فصیح میں نے کسی کو نہیں سنا۔ جو فصاحت، جو بلاغت، جو لطافت آپ کی گفتگو میں ہے وہ نہیں میں نے کہیں سے سنی۔ من ادبکا، یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، فرمایا یہ ساری چیزیں مجھے میرے رب نے سکھائی، مجھے میرے رب نے سکھائی۔ اور جب ام معبد واقع ہجرت میں آپ ان کے خیمے سے گزر کے آگے چلے گئے اور انہوں نے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا نا اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے کہا نا خوشبو پھیلی ہوئی ہے، یہ کیا خوشبو ہے، اور گھر میں برکت ہی برکت ہے، سارے برتن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب اس نے پوچھا تو انہوں نے جب حلیہ بیان کیا تو اس میں جب وہ یہاں پہ پہنچی نا آپ کے حسن کلام پہ، تو انہوں نے کہا حلو المنطق، شیریں گفتار، ایسے جیسے زبان سے شہد ٹپکتا ہو، شیریں گفتار، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا، وہ کہتے ہیں وہ کیا بات کرتے تھے، لگتا تھا جیسے موتیوں کی مالا ہے جس میں سے موتی جو ہے وہ نیچے گر رہے ہیں، موتی نیچے گر رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہا کرتی تھیں، سنن نبی داؤد میں ہے کہ کانا کلامہ کلامن یفہمہ کل من یسمعہ، فرمایا اس میں کسی پڑھے لکھے یا ان پڑھ کی تقسیم نہیں تھی، کسی شہری یا دیہاتی کی تقسیم نہیں تھی، کسی بہت بڑے دانا یا کم عقل کی تقسیم کوئی نہیں تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اتنا واضح ہوتا تھا کہ جو کوئی بھی سنتا تھا اسے یوں سمجھ آتا تھا کہ سارے معانی و مفاہیم اس کے دل پہ اترتے چلے جاتے تھے۔ یہ جو تمثیلی انداز ہے، میں اس حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ مثال ایک ایسے ہی قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ ماشاءاللہ آپ کا حفظ قرآن جو ہے وہ ہمیں بھی آگے کی راہ دکھاتا ہے، کیا تصرف آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین بھی سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دینے میں بھی کوئی حیا محسوس نہیں فرماتا، وہ سمجھانے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمثیلی انداز تو اتنا وسیع ہے کہ ایک سارا پروگرام اسی پہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی سے تشریف لا رہے ہیں اور
اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے. جتنے بھی معاشرے کے ریفارمرز ہیں یا معلمین ہیں انہیں اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مومنٹ آ جائے کہ جو کسی کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتا ہے تو اسے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مردہ بکری کا بچہ دیکھا تو اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے, تو جیسے لاش تھوڑے دن خراب ہو جاتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں تعفن ہے یا یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے, آپ وہاں پہ بیٹھ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے اشارہ کر کے فرمایا کہ ایکم, تم میں سے کون ہے یحب ان یکون لہ بدرہم, کہ وہ ایک درہم میں یہ خرید لے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ بکری کا بچہ کسی کام کا نہیں ہے, جدیٌ اسک کا میت, کان بھی کٹے ہیں, مردہ بھی ہے, بکری کا بچہ, اسے لے کے کوئی کیا کرے گا. آپ نے فرمایا ایحب احدکم ان یکون لہ, کیا کوئی مفت میں یہ لینا چاہے گا. یعنی آپ تمثیلی انداز دیکھیے کہ کیسے صحابہ کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں منزل کی طرف. کیا کوئی مفت میں لینا چاہے گا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے, بیکار ہے, اس بدبودار چیز کو کوئی اٹھا کے گھر میں کاہے کو لے کے جائے گا, یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا. جب یہ چیزیں ان سے آپ نے منوا لی, اظہار کروا لیا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا, فرمایا جتنی قدر و قیمت تمہاری نظر میں اس بکری کے مردہ بچے کی ہے نا, اس ساری دنیا کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی ہیچ تر ہے, اس سے بھی کم تر ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جی پروفیسر صاحب. جی قبلہ گاہی صاحب, ابھی جو بات چل رہی ہے اسی تناظر میں ہمارے ہاں جو موجودہ کالجز یونیورسٹیز میں ٹیچنگ میتھڈ پڑھائے جاتے ہیں بی ایڈ ایم ایڈ کی سطح پہ, تو ان میں یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے, ایک جی ٹی میتھڈ, گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہوتا ہے, آڈیو لنگول میتھڈ ہوتا ہے, اسی طرح کویسچن آنسر میتھڈ ہے, لیکچر میتھڈ ہے. ہم ان تمام میتھڈز کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو سب کو جو ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ہی ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ڈائریکٹ میتھڈ کے حوالے سے جب تعلیم دیتے ہیں تو جدید دنیا میں جان ڈیوی کا بہت بڑا نام ہے, اس نے آج آ کے یہ بات کہی کہ جو چیز تم بچوں کو پڑھاتے ہو وہ دکھا کیوں نہیں دیتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں جیسے ابھی ایک مثال دی, اور دوسری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا ایک گدھا مردہ پڑا ہوا ہے, تو حضور نے اس کی طرف وہاں پہ بھی روک کے آپ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اس کی صورت میں واقعی واہ 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 واہ, غیبت نہیں کرنی. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو وہ دکھا کر آپ نے فرمایا کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا گوشت کوئی کھائے, تو کراہت پیدا ہوئی. تو اس وقت آپ نے یہ تعلیم دی کہ کسی بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کسی اپنے مسلمان بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ساتھ لیا, خزاں کا موسم ہے, پتے گر رہے ہیں, اور اس منظر کو دیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا دیکھو یہ پتے خزاں کی وجہ سے کیسے گر رہے ہیں. حضور بڑی تیزی سے گر رہے ہیں. تو فرمایا جب بندہ مومن 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں. پھر وہ نہر والی بات, نہر والی بات وہ بھی نماز جو ہے ایک آدمی کے گھر کے سامنے کیا ہے, اگر 5 مرتبہ وہ نہر میں نہائے, 5 وقت نہائے, جی جی, تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہ جائے گی اس کے جسم پہ؟ فرمایا اسی طرح جب کوئی 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پہ میل بھی باقی نہیں رہتی. اسی طرح آپ تمثیلات اس کی دنیا میں دیکھ لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جمی صحابہ کرام ان کو اکٹھا کیا اور مدینہ شریف سے باہر تشریف لے آئے ایک صحرا میں, اور وہاں پہ حضور نے 3 لکڑی کے ٹکڑے لیے, ایک لکڑی کو ایک سائیڈ پہ گاڑ دیا, ایک درمیان میں, ایک دوسری طرف دور کر کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو درمیان میں ہے یہ انسان ہے, اچھا, اور یہ جو اس طرف ہے یہ موت ہے, یہ لکڑی, اور جو وہ دور ہے وہ اس کی تمنائیں اور خواہشات ہیں. اب حضور فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنی تمناؤں کی طرف بڑھتا ہے
وہ لکڑی لے کے آپ اس طرف چلے، مگر فرمایا یہ جو موت والی لکڑی ہے یہ پہلے پہنچ جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب موت و حیات وہ جو ایک ہے کہ لائنیں آپ نے لگائی اور فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، باقی لائنوں فرمایا جو ادھر ادھر ہے یہ ساری گمراہی ہے، جی بالکل، یہ سارے جہنم کے راستے، اسی طرح ہی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے 4 لائنیں لگائیں اور خط لگا کے حضور نے ارشاد فرمایا 4 خواتین اس کائنات میں ایسی ہیں جنت جن کی تمنا کرتی ہے، تو 4 لائنیں لگا کے حضور نے بتایا، ان میں سے ایک حضرت بی بی پاک مریم ہے، ایک حضرت آسیہ ہے، ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آسیہ جو فرعون کی بیگم تھی، جی جی جی، اور ایک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، جنت ان کی تمنا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اب ایک مثال دیکھیے جی پروفیسر اعظم صاحب، صحابہ حضور سے وضو فرما رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، پانی لیتے ہیں اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، آپ بال ترشواتے ہیں تو وہ بال اپنے سینے سے لگا کے محفوظ کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لعاب دہن نکالتے ہیں وہ چہروں پہ مل لیتے، آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہو صحابہ، کیا انداز ہے؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے، اچھا اگر مجھ سے محبت ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے، سبحان اللہ، ہمیشہ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا، یعنی اس لیول پہ جب جذبات انتہا پہ پہنچے ہوئے اس وقت کیسا میسیج، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے تربیت مصطفیٰ۔ بلکہ غیر صاحب یہاں پر میں مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب صحابہ کرام کے جذبات کلائمیکس پہ تھے نا، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا کلائمیکس ہے کہ زلفوں کو سنبھالنا، وضو کا پانی نہیں گرنے دینا، لعاب دہن نہیں گرنے دینا، چہروں پہ ملنا انہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اپنے جسم پہ اس کو ملنا۔ یہاں پر حضور علیہ السلام نے ان کے جذبات کو اور زیادہ مہمیز دی یہ کہہ کے کہ مَنْ سَرَّهُ أَن يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس بات پہ خوش ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، یعنی دوہری محبت کا فیضان اسے نصیب ہو جائے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور ہر کوئی چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر یہ 3 کام کرنے ہیں، پھر 3 کام۔ یہاں پر غازی صاحب میں اسی کے ساتھ ایک اس کا اپوزٹ پہلو بھی رکھنا چاہوں گا، وہ بھی بتا دیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر تیار ہو جائے امتحان کے لیے، الحمدللہ، پانی جیسے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی نشیب کی طرف آتا ہے۔ لیکن میں اس کے ایک اپوزٹ سائڈ کی چیز بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمین کے لیے، ریفارمرز کے لیے ایک یہ بھی سنت قائم کی ہے کہ نفرت گناہ سے کرنی ہے، گناہگار سے نہیں۔ نفرت جو ہے وہ گناہ سے کرنی ہے، گناہگار سے نہیں۔ جرم کو کنڈیم کرنا ہے، مجرم کو ڈی گریڈ نہیں ہونے دینا، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ عبداللہ حمار، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت عبداللہ حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ حمار کا ایک بنیادی جو امتیازی وصف تھا وہ بھی موجود ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا محبت کا انداز بالکل باقی صحابہ سے مختلف اور جداگانہ تھا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا کرتے تھے، مختلف باتوں سے، مختلف جیسچر سے،
اور مختلف چیزوں سے. پھل بھی تو یہی لاتے تھے, ادھار لے کے حضور صاحب ادھار لے, شہد کی شیشی لی, پھل لیا, حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اور جب دکاندار پیمنٹ کے لیے آیا, اس نے کہا حضور آپ نے یہ چیزیں منگوائی ہیں؟ تو آپ نے کہنا میں نے تو کوئی نہیں منگوائی. تو کہنا یہ ابھی عبداللہ لے کے آئے ہیں. تو آپ نے آگے سے سر جھکا کے کہنا آقا غریب ہوں, آپ کے نام پہ خرید کے آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں. تو آقا مسکرا پڑے. اس سے خوبصورت آگے کہ جب بہترین چیزیں دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے تو یہ بڑے دلچسپ تھے. یہ حضرت عبداللہ علیہ مار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں ایک بشری کمزوری بھی تھی. اس بشری کمزوری کے تحت بار بار سزا کے پروسیس سے گزرتے تھے. جب 3-4 مرتبہ ریپیٹڈلی سزا ملی نا, تو ان کے قوم کے ایک بندے نے کہہ دیا اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بھی, لعنت ہو اس بندے پہ, اتنی بار اس کو پنشمنٹ ہوئی ہے اور پھر بار بار وہی جرم دہراتا ہے. اب جرم اور مجرم کا فرق دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا لا تلعنوہ, فرمایا خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو. ما علمت واللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ, فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لا تعن علی اخیک الشیطان, اور فرمایا شیطان کی مدد نہ کرو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف. کیا مطلب ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت سختی کا اظہار فرماتے تو اس بندے کا دل تو ٹوٹ جانا تھا. ایک دوسرا سارے پھر کہنا شروع ہو جاتے. نیکوں کی صحبت سے اس نے دور ہو جانا تھا, اور وہ شیطان کے لیے اس کے اوپر جال ڈالنا آسان ہو جانا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ باور کرایا کہ ہم سب کو جو نفرت ہے وہ تم سے نہیں ہے, تم تو ہم سے پیار کرتے ہو, اس فعل سے ہے جو تم سر انجام دیتے ہو. جی قبلہ غائی صاحب, خاص طور پہ جس وقت آپ اپنے اصحاب کو کوئی نہ کوئی عہدہ تفویض کر کے باہر بھیجا کرتے تھے, تو اس وقت یہ وصیت خصوصی طور پہ آپ فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کے ساتھ باہر تک گئے, وہ سواری پہ ہیں اور حضور ساتھ پیدل چل رہے ہیں. حکم فرمایا کہ نہیں تم اوپر ہی جی آپ اوپر ہی بیٹھے. کیا کمال ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہاں پہ جا کے حضور نے فرمایا جب تم نے وہاں پہ دین کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینی ہے. اس کے بعد جب وہ اس چیز کو مان لیں تو پھر نماز کی دعوت دینی ہے. جب نماز شروع کر دیں تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دینی ہے, اور انہیں بتانا ہے کہ ان کے امیروں سے لے کے غریبوں کو میں نے دینا ہے. یہ کر کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی. وہ تھوڑا سا چلے تو آپ نے پھر واپس بلا لیا. حضور نے فرمایا مجھ سے ایک بار مل لو. فرمایا جب تم عندما رجعت من الیمن, جب یمن سے واپس آؤ گے تو تم مدینہ شریف میں آؤ گے تو تمر بقبری, تم پھر میری قبر پاک سے گزرو گے, پھر مسجد نبوی شریف دیکھو گے, پھر میری ملاقات آپ سے نہیں ہو سکے گی. تو وہ رونے لگے, حضور کے گلے لگ گئے اور اس کیفیت میں عرض کی حضور میں نہیں جاتا, میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں, وہاں جاؤں گا آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی بعد میں. تو وہ جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں. تو اس کیفیت میں حضور نے جو تربیت کا جملہ دیا قیامت تک کے لیے, حضور نے فرمایا تم نے پریشان نہیں ہونا, جو مشن میں نے تمہیں دیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ. انا اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو. حضور نے فرمایا قیامت تک دنیا میں جہاں بھی میرا امتی متقی پرہیزگار ہو کے اپنا کام اور اپنا مشن جاری رکھے گا, من کانو کوئی ہو کہیں ہو, حیث کانو انا اول الناس بی, ساری کائنات میں سب سے زیادہ وہ مجھے اپنے قریب پائے گا. حضرت ابو محذور الجمحی ہیں, نوجوان ہیں, ینگ بچے ہیں, اذان سنی تو وہاں پہ انہوں نے اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی. بچوں نے مکہ میں فتح مکہ ہوئی ہے. جی 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 بالکل. تو وہاں پہ بلکہ اس سے باہر تھے غالباً غزوہ حنین سے واپسی پہ, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بچوں کو پکڑ کے لایا جائے. پکڑ کے لائے گئے حضور کی بارگاہ میں. تو سرکار نے فرمایا یہ آخر میں سب سے بلند آواز سے اذان کس نے پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہیں ابو معذور الجمحی. تو حضور نے فرمایا اذان پڑھو. تو وہ گھبرا گئے کہ شاید مجھے سزا نہ ملے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا نہیں پڑھو. جب انہوں نے پڑھی تو پھر وہ فرماتے ہیں جب حضور نے میرے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا تو نور ایمان میرے دل میں آ گیا, اور پھر اس کے بعد حضور ڈیوٹی لگا دی یہیں پہ. اب دیکھیں یہ تربیت ہے, اور اس انداز میں حضور جو مذاق اڑا رہا ہے دین کا
اسی کو مبلغ بنا دیا، اس کو مؤذن بنا دیا، مؤذن بنا دیا، اور ایسا مؤذن کہ پھر 60 سال تک وہ اذان دیتے رہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے وہ جہاں پہ حضور نے دست مبارک رکھا تھا تو وہ بال لمبے ہو گئے، اذا قعد ارسلها تبلغ الارض، زمین سے جا لگتے تھے۔ تو بعد نے کہا کہ حضور آپ کی اتنی عمر ہو گئی اور اتنے لمبے بال، اب آخری وقت آ گیا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، ان کو اتار دیجئے۔ تو کہا نہیں، تم نہیں جانتے یہ بال کون ہیں، کون سے ہیں، یہ وہ ہیں جہاں پہ حضور کا دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو میں اپنے جسم سے جدا نہیں کر سکتا۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، یہ دیکھیں نا کہ ایک صحابی آتے ہیں، ضعیف ہیں، وہ چھڑی پکڑی ہوئی ہے، سہارے لیتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور جو آتے ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کر۔ انہوں نے کہا وہاں امام لمبی قرات بہت کرتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس انداز میں نکلتے کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، اس کو غسق جس سے کہا گیا، ورنہ تو یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز میں سورہ البقرہ کی 200 آیات تک تلاوت فرما جاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہیں سورہ طلوع نہ ہو جائے، لیکن آپ نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ائمہ اور خطباء کو یہ کہا کہ وہ نماز کے دوران قرات کو طویل نہ کریں، اور یعنی فرمایا کہ اگر میں یہ جانتا کہ میری امت مشقت میں نہیں پڑے گی تو میں انہیں حکم دیتا کہ مسواک کو لازم پکڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم یہ دیا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، ابشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو نفرتیں نہ دو۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر غلام محی الدین صاحب، نوری صاحب آپ کا شکریہ، سعید خان صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ جن اور آسیب سے حفاظت کے لیے نماز فجر کے بعد 1121 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا نورو پڑھ کر جس مکان یا عمارت میں دم کیا جائے وہ مکان جن اور آسیب سے محفوظ رہتا ہے اور موذی کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ شرط یہ کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ آج کل تو ماہ نور ہے، اس میں میری گزارش ہے کہ کم از کم ہر کلمہ گو کو ایک تسبیح اللہ کی توفیق سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم